وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تبارك وتعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام عزت اکرام کے قابل شہنشین پر تشریف فرما ہمارے بزرگ جن کی بات ابھی ہم نے سنی اور شہنشین پر تشریف فرما علماء کرام اور علاقے کے دین کے خدام ارباب مدرسہ اور بہت ہی محبت کے لائق ایمانی بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، آج کا یہ دن بہت خوشی کا دن ہے، سب کے چہروں پہ مسرت ہے اور ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ جو آئے ہیں قرآن کی محبت میں، اور اتنی عورتیں رات کے وقت میں آئی ہیں قرآن کی محبت میں. یہ اللہ کے پیار کو، اللہ کی رحمت کو خوب برسانے والی بات ہے. اس وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہے اس مجلس میں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اور انشاءاللہ یہ محفل کل قیامت میں ہماری مغفرت کا ایک سبب بنے گی انشاءاللہ. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو چیزیں اللہ سے خاص طور پہ جڑی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہی اللہ یاد آتے ہیں، ان کی جو تعظیم کرے. جیسے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ سے جڑی ہوئی چیز ہے. مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اور کوئی بھی عالم دین کا خادم وہ نائب رسول ہے. ان کی جو تعظیم کرے، ان سے جو محبت کرے، فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا پیار ہے، ان کے ایمان کی علامت ہے، اللہ سے تعلق کی علامت ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں جو آئے ہیں، یہ اللہ کے کرم سے ہمارے ایمان کی ایک نشانی ہے جو کل ہم قیامت میں پیش کر سکتے ہیں. اور اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے. قرآن مجید پورا کا پورا حفظ کرنا بہت بڑی نعمت ہے. جیسے آج ماشاءاللہ آپ سب نے ان حفاظ سے محبت کی، ان کے دیدار کے لیے آئے، ان کی ہمت افزائی کے لیے آئے، اور مدرسے والوں کی ہمت افزائی کے لیے آئے، اور پھر ان حفاظ کو انعامات دیے گئے، ان کے سر پہ پگڑی باندھی گئی عزت کی. تو ایک ایسا ہی بڑا اجتماع قیامت کے دن بھی ہونے والا ہے جس میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی، اس کے پورے شریکوں پر بھی ظاہر اللہ کی رحمت ہوگی. تو ایک حافظوں کے اعزاز کا ایک اجتماع قیامت میں ہونے والا ہے، جیسے حضرت نے بھی بیان فرمایا تھا
کہ جس میں آج تو کیا ہے ماشاءاللہ ہے تقریباً 2,500-3 ہزار لوگ ہیں اور مرد، لیکن قیامت میں اللہ جو اجتماع کریں گے حفاظ کے لیے، اس میں کتنے انسان ہوں گے؟ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک کے انسان ہوں گے اس میں، ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ حفاظ کا اعزاز کرے گا۔ اور آج تو حفاظ کو پگڑی باندھی گئی اور ان کے ماں باپ کو کتابیں دی گئی، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کے ماں باپ کو بھی تاج پہنائیں گے۔ ایک ہے مومنٹو دینا، اس کی عزت الگ ہے، ایک ہے شال اڑانا، اس کی عزت الگ ہے، لیکن اللہ یہ نہیں کریں گے، اللہ تاج پہنائیں گے۔ تاج پہنانا کس بات کی علامت ہے؟ تاج پہنانا بادشاہ بنانے کی علامت۔ تاج پوشی کس کی ہوتی ہے؟ رانی کی ہوتی ہے، راجا کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک زبردست جنت جو کم سے کم اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، ایسی جنت کی رانی بنا دیں گے ان کی ماں کو، اور ایسی جنت کے راجا بنا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس کی علامت ہے تاج پہنا۔ البس والداہ تاج یوم القیامہ، والدین کو ملے گا تو حفاظ کو کیا نہیں ملے گا؟ اور فرما رہے ہیں ضوءہ احسن من ضوء الشمس، وہ تاج اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یہاں آپ لفظ پہ غور کرو، یہ نہیں کہہ رہے کہ سورج کی روشنی سے زیادہ تیز روشنی ہو رہی، نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی دیکھنے میں ہی آنکھ پریشان ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، سورج کو کون دیکھ سکے گا؟ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ سورج سے تیز روشنی ہوگی، بلکہ سورج کی روشنی سے خوبصورت، احسن اور خوبصورت روشنی ہوگی۔ ایسا تاج اللہ تعالیٰ پہنانے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ جیسے آج ان لوگوں کی دستار بندی میں ہم ہیں، کل قیامت میں بھی دین کی محبت کی وجہ سے، قرآن کی جو محبت اللہ نے ہم کو دی اور جس کی وجہ سے آج یہاں آئے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما کے اس محفل میں بھی ہمیں شرکت نصیب فرما، اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ایمانی جذبہ رکھنے والی خواتین، یہ قرآن ہی اس زمین و آسمان کی حفاظت ہے۔ جب تک دنیا میں قرآن رہے گا یہ زمین آسمان باقی رہیں گے۔ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو پہلے قرآن جائے گا، پھر پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور پورے مسلمانوں کی حفاظت بھی قرآن سے ہے۔ جب تک مسلمانوں میں قرآن رہے گا، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری مسجدوں میں جب تک قرآن پڑھنا پڑھانا رہے گا، اس وقت تک اللہ ہم سب کی حفاظت کرے گی۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی، کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اتارا یہ، ہم جو کائنات کے شہنشاہ ہیں، ہم جو ذرے ذرے کے مالک ہیں، جن کے پاس پوری کائنات کی فوجیں ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جن کے پاس کائنات کی ایک ایک چیز پہ مکمل کنٹرول ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں شہنشاہ کائنات کہ یہ جو قرآن کسی آئرے غیرے نہیں اتارا، ہم نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا 3 مرتبہ بول رہے ہیں، ہم نے اتارا ہے۔ ارے ہم نے اتارا ہے جی، ہم نے اتارا ہے۔ انا کے معنی بھی ہم، نحنو کے معنی بھی نہ ہم، اور نزلنا میں جو نون الف نہ ہے اس کے معنی بھی ہم۔ اس بس سے ایسا ٹھوک کے بولتے نا میں کہہ رہا ہوں، تو شہنشاہ کائنات کہہ رہے ہیں، کائنات کے مالک، ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، ہمارا یہ قرآن، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور ہمارا قرآن ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اس میں بھی کیا ہے؟ لہو لحافظون کے ساتھ جو لام لگا ہے وہ بھی ٹھوکنے کے واسطے بات کو مضبوط کر، اور انا میں جو شروع میں انا جو تشدید والا نون ہے وہ بھی
بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے، لہو لحافظون۔ تو اس قرآن سے اس کائنات کی حفاظت ہے، اور جب تک مسلمان اس قرآن سے محبت رکھیں گے، یہ مدرسے چلتے رہیں گے، یہ حافظ بنتے رہیں گے، یہ عالم بنتے رہیں گے، قرآن کی باتیں امت پھیلاتی رہے گی، داعی قرآن بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، ناشر قرآن بنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری امت کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب نے مثال سے بات کو آسانی سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت کا جو اتنی مضبوطی سے وعدہ کر رہے ہیں، اس کی شکل کیا ہوگی؟ کیا سیدھے آ کے فرشتے قرآن کو پکڑ کے حفاظت کریں گے؟ کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ؟ کیسے اللہ تعالیٰ 1400 سال سے کر رہے ہیں؟ تو فرمایا قرآن مجید کی اللہ ایسے حفاظت کریں گے کہ اس قرآن کی حفاظت میں جتنے لوگ بھی جڑتے چلے جائیں گے، جتنے بھی اس کے لیئرز ہوں گے، جیسے ملک کی سیکورٹی کی کئی دائرے رہتے ہیں، قرآن کی حفاظت میں جتنے بھی دائرے ہیں، جتنے لوگ بھی لگے ہیں، ان سب کی اللہ حفاظت کریں گے۔ اس طرح حفاظت ہوگی۔ اب یہاں عورتیں آئی ہوئی ہیں، عورتوں کو سونے سے، زیور سے بہت محبت ہوتی ہے، تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا جو زیور ہے وہ جس چھوٹے سے ڈبے میں رکھا ہوا ہے، وہ کہاں رکھتی ہیں؟ کیا گھر کے باہر رکھتی ہے؟ گھر کی دیوار پہ رکھتی ہیں؟ گھر کے اندر، مضبوط گھر میں سب سے اندر کا جو مضبوط کمرہ ہے، اس میں لاکر والی جو الماری ہے، وہ الماری میں لاک میں رکھتی ہے، لاک ڈال کے رکھتی ہے۔ تو وہ چھوٹا سا جو سونے کا زیور ہے، اس کی وجہ سے وہ ڈبے کی حفاظت ہو رہی ہے، اس ڈبے کی خاطر وہ الماری کی حفاظت ہو رہی ہے، اس میں لاکر ہے، اس میں پھر وہ الماری کو کہیں صحن میں نہیں رکھ رہے، اندر کے کمرے میں رکھ رہے ہیں، اور کہیں جانا ہو تو اس گھر کو اچھی طرح لاک کر کے جاتے ہیں، بلکہ گھر کے بڑے مرد کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم شادی میں جا رہے ہیں، آپ یہاں یا فلاں جا رہے ہیں، رہو، تھوڑا سونا ہے اس میں، کچھ تو پہن کے جاتے تھے، اگر پہن کے نہیں جا رہے ہیں تو وہاں آدمی کو بھی رکھ کے جاتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا سا جو زیور ہے، اس کی حفاظت کے واسطے وہ ڈبے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، الماری کی حفاظت ہو رہی ہے، وہ کمرے کی حفاظت ہو رہی ہے، وہ پورے گھر کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو یہی اللہ کا معاملہ ہے، اس قرآن مجید کی حفاظت میں جو جو لوگ بھی حصہ لیں گے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ جیسے یہ جو بچے حافظ بن رہے ہیں، یہ وہ سونے کا ڈبہ ہے، زیور کا ڈبہ ہے۔ پھر ان کی جو الماری ہے، ان کے اساتذہ ہے جنہوں نے ان کو یاد دلایا ہے۔ پھر یہ مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں، وہ کمرہ ہے۔ ایسے ہی جتنے لوگ بھی اس مدرسے سے جنہوں نے بھی محبت کی، آج جتنے لوگ آئے ہیں نا، ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ بھی گھر کا کمپاؤنڈ ہے، حفاظت کے زیور کے ڈبے میں جتنے مرد آئے ہیں، جتنے اور ان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ جو جو ان مدرسوں کے لیے محبت کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، ان کے معاملات سے دلچسپی کر رکھتے ہیں، ان سب کی اللہ حفاظت کریں گے۔ یہ ہے قرآن ہمارا محافظ، اس لیے ہم جب تک دنیا میں رہے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال ہر چیز کو پیش کرتے رہے۔ اس امت کی بقا قرآن سے، اور سچائی کے امت کے جو دشمن ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں میں قرآن رہے گا یہ امت ختم نہیں ہو سکتی، اس کو زوال نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مصر میں انگریزوں کی حکومت تھی، جیسے ہمارے پاس ہندوستان میں، تو وہاں کے جو حاکم تھے انہوں نے مشورہ دیا برطانیہ کے اپنے بڑوں کو کہ ہماری حکومت باقی رہے اور یہ امت، یہ مسلمان کنٹرول میں رہے، اس کی ایک ہی ترکیب ہے کہ ان مسلمانوں میں سے قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ تو حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے مہم چلائی، پورے مصر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں کہیں بھی کسی بھی گھر میں قرآن کا نسخہ ہے
پورے قرآن کے نسخے انہوں نے حاصل کیے اور قرآن کے نسخے جلانے لگے، ختم کرنے لگے. یہ قرآن ختم ہو جائے گا تو مسلمان ختم ہو جائیں گے، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی. تو ایسے جو مدرسے کے لوگ تھے جو بچوں کو حافظ بناتے ہیں، انہوں نے کئی حافظوں کو سامنے پیش کر دیا انگریزوں کے سامنے کہ یہ جو گھروں میں جو قرآن ہے اس کے لاکھوں کروڑوں نسخے آپ جلا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے پاس حافظ ہے لاکھوں کی تعداد میں. دنیا میں مصر بھی قرآن کی خدمت میں خاص مقام ہے، بلکہ دریائے نیل کا جو پانی ہے نا اس پانی سے گلے بہت مست ہوتے ہیں، اس لیے دنیا میں مصر کے قاری بہت آگے خیرات کے اندر. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کاغذوں میں جو قرآن ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، یہ حافظوں کے سینوں میں جو قرآن ہے اس کو کیسے ختم کریں گے آپ؟ یہ تو ہمارے پاس لاکھوں حافظ ہیں، یہ تو منٹوں میں قرآن تیار کر لیں گے. بڑا صفحہ ایک صفحہ سب اس نے لکھ دیا اپنے حافظ نے، منٹوں میں تیار ہو جائے گا. تو دشمن بھی جانتے ہیں کہ اس امت کی عزت اور طاقت کس میں ہے؟ قرآن. حفاظت میں. حفاظت ہی نہیں ہے بلکہ عزت بھی ہے. حدیث شریف ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس اللہ کی کتاب سے مسلمانوں کے کتنے ہی طبقوں کو اللہ بلند مقام دیں گے، عزت دیں گے. جنہوں نے قرآن سے اچھا تعلق رکھا ہوگا ان کو عزت دیں گے. وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کے ساتھ اگر غلط معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیں گے. مسلمانوں میں جس علاقے میں بھی، جس خاندان میں بھی مسلمان قرآن سے جڑیں گے اللہ ان کو اٹھائیں گے. جہاں کے مسلمان بھی اس کو نظر انداز کریں گے اللہ ان کو ذلیل کر دیں گے. علامہ اقبال کا شعر بہت مشہور ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم ذلیل کیوں ہیں؟ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے. اور دیکھا جائے تجربہ کہ جن گھرانوں میں قرآن مجید کو اچھے انداز میں تجویز سے یاد رکھنے کی کوشش ہوتی ہے، پورے گھر کے پورے بچوں کو اچھا قرآن پڑھانے کی کوشش ہوتی ہے، تجربہ یہ ہے کہ ان خاندانوں میں دنیاوی اعتبار سے بھی دولت اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں. پورا خاندان اس کا لحاظ اگر کر رہا ہے کہ سب لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، صحیح قرآن پڑھنے والے، ذوق ہے پورے خاندان میں، اللہ اس خاندان کو اٹھاتے ہیں. میری نگاہوں میں ہے وہ خاندان. تو یہ ہے قرآن. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق بڑھائیں. اب قرآن کے فضائل تو اتنے ہیں میرے بھائی، اور یہ مدرسوں کے، یہ طلباء کے صبح تک بول سکتے اس کو، مگر ہمارے پاس جو ہے وقت کم ہے. اب اتنے ہم قرآن کی محبت میں آئے ہیں نا، تو قرآن ہم کو کیا دینا چاہ رہا ہے وہ بھی سمجھنا. قرآن میں تو کیا قرآن صرف رٹنے کی چیز نہیں ہے نا. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس ہے. اتنی عزت کیوں ہے قرآن کی؟ کیا ہے قرآن میں یہ سمجھنا. ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب آسان مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں کہ اگر قرآن کے الفاظ ہم نے پڑھ لیے، یاد کر لیے، حافظ بن گئے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صندوق ہم کو مل گیا جس کے اندر پورے ہیرے بھرے ہوئے، ہیرے جواہرات پورے اس میں بھرے ہوئے ہیں. اب یہ بچے حافظ بن گئے تو ان کو وہ صندوق مل گیا، لیکن وہ صندوق میں قفل لگا ہوا ہے. صندوق تو آپ کے پاس ہے مگر اندر کے ہیرے جواہرات اس کو مارکیٹ میں لے جا کے بیچ کر یوز کب کر سکیں گے؟ وہ قفل کھولنا پڑے گا. وہ قفل ہے قرآن کا علم. عالم بنے ہیں تو ماشاءاللہ ہم حفظ قرآن کی محبت میں آئے، لیکن قرآن کیا بولنے کے لیے آیا ہے؟ قرآن کیا بولتا ہے؟ قرآن کا خزانہ کیا ہے؟ اس کو بھی چند لفظوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے ہم قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے. تو وہ آیت جو پڑھی گئی ہے نا وہ سب ہم دل میں، قرآن کی اگر پوری جو باتیں ہیں ساری کی ساری
ان کو اگر 2 لفظوں میں بولنا چاہیں تو وہ ہے ابھی جو آیت پڑھی گئی. اللہ فرما رہے ہیں تم لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہو تو کیا تقاضا ہے تم سے قرآن کا؟ تم اللہ والے ہو جاؤ. اللہ کی کتاب ہے یہ، ہم سب کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئی ہے. اور قرآن ہی کہتا ہے میرے بندو، اللہ کہتے ہیں میرے ہو جاؤ، تم اللہ والے ہو جاؤ. فرمایا کونو ربانیین. یہ جو تم مدرسے میں بچوں کو ڈال رہے ہو، پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، جمعہ کے خطبات میں یہاں وہاں رات دن جو بھی دین بیان کیا جا رہا ہے وہ قرآن ہی ہے. قرآن ہی کی وضاحت حدیث ہے، اور حدیث ہی کی وضاحت یہ مسئلے مسائل ہے. پورا قرآن ہی ہے. یہ پورے قرآن کے جو ہنگامے ہیں پڑھنے کے، پڑھانے کے، وعظ کے، بیان کے، تبلیغ کے، دینی تقریروں کے، اس سب کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ہم اللہ والے ہو جائیں، ربانی ہو جاؤ. ربانی رب والے ہو جاؤ. فرمایا رب والے کس کو بولتے ہیں؟ کسی کا اللہ سے ایسا تعلق ہے کہ اللہ کا غلبہ ہے اس پہ، اسے اللہ ہر وقت یاد رہتے ہیں، اللہ کو منانے کی دھن ہوتی ہے، اللہ کے دیدار کے لیے تنہائیوں میں روتا ہے میرے اللہ میں آپ کا دیدار کیسے کروں. اللہ کی شدید محبت ہے، اللہ کا ادب ہے. اس کو دیکھتے ہی سمجھ میں آتا ہے یہ تو اللہ کا دیوانہ ہے، رات دن اللہ ہی کے لیے بھاگتا دوڑتا رہتا ہے. اس کو بولیں گے ربانی. صرف تھوڑا سا ایمان ہے تو نہیں بولیں گے. اللہ سے ڈھیلا معمولی تعلق ہے تو اس کو ربانی نہیں بولیں گے. جیسے آپ دنیا میں فلاں دودھ والے آئے بولتے ہیں، دودھ والے، کپڑے والے، فلاں والے جو بولتے ہیں، تو دودھ والا کس کو بولیں گے؟ ویسے تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب لوگ دودھ والے ہیں، سب کے گھر میں ایک پیالی دودھ تو رہتا ہی ہے. چائے بنانے کی حد تک دودھ تو سب کے پاس رہتا ہے. تو ہم سب لوگ کیا دودھ والے ہو گئے کیا؟ دودھ والا کس کو بولیں گے؟ جس کے بعد بہت بڑی مقدار میں دودھ رہتا ہے، دودھ لاتا ہے، بیچتا ہے، سپلائی کرتا ہے، رات دن دودھ میں ہی رہتا ہے، وہ اس کو بولیں گے دودھ والا. تو رب والا کس کو بولیں گے؟ جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے، جس کی زندگی پہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کا غلبہ ہے، اس کو بولیں گے ربانی. تو قرآن آیا ربانی بنانے کے لیے. اور دوسرے الفاظ میں کہیں گے تو قرآن جنت پہ پہنچانے کے لیے آیا ہے. ہم سب جو پیدا ہوئے ہیں، سب مسلمان مرد اور عورت، ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو زندگی ہے اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے، اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا ہی نہیں کیا. ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھنے کے لیے پیدا کیا. آدمی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے جنت میں رہیں گے. اللہ ابھی اکیلے ہیں، ابھی اللہ کے چہرے کے آگے 70,000 پردے ہیں. اللہ کسی کو اپنا دیدار نہیں کروا رہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسی اصلی دنیا بنانے والے ہیں جس میں اللہ سامنے آ جائیں گے کھل کے. اللہ کی محفل ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے باتیں ہوں گی. اب یہ دنیا کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ یہاں بہترین پودے ہیں، بہترین کھانے ہیں، بہترین زمین ہے، بہترین نعمتیں ہیں، مگر گھر والا ہی نہیں ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے. اتنی ادھوری ہے زندگی. کسی ہم دعوت پہ جائیں، وہاں بہترین بریانیاں رکھی ہوئی ہیں، بہترین سامان رکھا ہوا، دعوت چل رہی ہے، تو کیا ہم گھر والے سے ملے بغیر کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں؟ یا کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو کیا گھر والے سے ملے بغیر آ جاتے ہیں؟ اصل تو گھر والے سے ملنا ہے. یہ کیسی دنیا ہے کہ ہم کو گھر والا ہی نہیں ملتا ہے. اس دنیا کی سب سے بڑی کمی ہے کہ یہاں گھر والا نہیں ملتا، اس کا مالک ہم کو نہیں ملتا. تو اصل میں یہ دنیا اللہ کی مقصود ہی نہیں ہے. یہ تو بس ہے. بس میں بیٹھ کے ہم اپنے گاؤں کو جاتے ہیں، جس گاؤں میں جانا ہے وہاں تک جانے کے لیے بس ہے، پوری زندگی گزارنے کے لیے بس نہیں ہے. جیسے جس کا گاؤں آتا ہے ادھر کے اپنے. تو یہ زمین آسمان کے بیچ میں یہ دنیا ہے، یہ بس ہے. ہم کو جانا کیا ہے؟ جنت میں جانا ہے، وہاں اللہ ملیں گے. جب ہم کو چین آئے گا. سچا انسان وہی ہے جسے اللہ کو دیکھنے کی تڑپ ہے.
جس کے دل میں بھی اللہ کو دیکھنے کی طرف نہیں، اس کو انسان بولنا ہی غلط ہے، وہ گدھا بھی نہیں ہو سکتا، اس کو گدھے کو بھی اپنے مالک سے محبت ہے۔ یہ پورا سچا انسان رات دن تڑپتا ہے میرے اللہ کو دیکھوں، میں اللہ سے ملوں، میں اللہ کے سامنے اپنی محبت کو پیش کروں۔ اللہ ویسے بندے دیکھنا چاہتے ہیں جو اللہ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، کیسے بندے چاہیے؟ اکیلے میں بیٹھا ہوا ہے، دن کے سب کام ہو گئے، اکیلے میں رات میں بیٹھا ہوا ہے، اب اللہ یاد آئے، اب اللہ کو ملنے کی تڑپ شروع ہو گئی، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اتنی محبت، اللہ کے دیدار کی محبت۔ تو وہ اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپنے والے جو ہیں ان کے لیے ہے جنت، وہ ہے اصلی دنیا جہاں اللہ سامنے ہوں گے، جب جینے کا مزہ آئے گا، جب مالک سامنے ہوں گے۔ تو ہماری منزل دوستو جنت ہے، اس جنت میں جانے کی تیاری کرانے کے لیے قرآن آیا۔ تو یہ ہے قرآن کا مقصد کہ ہم لوگ سب جنتی بنے، اپنے مالک سے ہماری ملاقات ہو جائے اور وہاں راجہ بن کے رہنا ہے ایک ایک کو، کوئی خواہش رکے گی نہیں، جو سوچیں گے وہ ہو جائے گا۔ وہاں کبھی موت ہی نہیں ہے، وہاں کبھی غم ہی نہیں ہے، سب اللہ کے شہزادوں کی طرح رہیں گے وہاں۔ وہ اصل ہماری دنیا وہ ہے، اللہ نے بہت بڑا مقام دے کے ہم کو پیدا فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو، انسانوں کو ہم نے بہت عزت دی ہے۔ جہاں انسان کی عزت کی بات آتی ہے، انسان کے مقام کی بات آتی ہے، تو قرآن مجید میں اللہ کے لہجے میں جوش آ جاتا ہے۔ انسان کا مرتبہ، انسان کا مقام، انسان کی قیمت قسمیں کھا کے اللہ بیان فرماتے ہیں۔ سورہ والتین میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم کھاتا ہوں میں انجیر کی، قسم کھاتا ہوں میں زیتون کی، اور قسم کھاتا ہوں میں شہر مکہ کی، قسم کھاتا ہوں میں طور سینا کی۔ اتنے جوش میں دیکھیں، قسمیں کھا کے بول رہے ہیں انسان تو نے تو میرا ماسٹر پیس ہے، لقد خلقنا الانسان فی، ہم نے تجھے بہترین صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ یہ جو دنیا ہے سڑی گلی دنیا، یہاں مکھیاں ہیں، مچھر ہے، بیماریاں ہیں، مجبوریاں ہیں، یہاں ذلتیں ہیں، یہاں دشمن ہے، یہاں کینہ ہے، یہاں بغض ہے۔ ایسی ذلیل دنیا کے لیے ہم نے تھوڑی پیدا کیا تم کو، ہم نے تم کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، تو میرا شہزادہ ہے، تو میرا محبوب ہے انسان، ہم نے تجھے اپنی روح میں سے پھونک کے پیدا کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ تیری فطرت میری فطرت کا عکس ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ۔ تیری روح بنی ہے میرے ساتھ رہنے کے لیے بنی ہے، تیری روح میں میرے اخلاق ہیں، تو میرے ساتھ رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ایسا مقام ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو سنوارو، جو اوپر سے تمہاری روح کو ہم نے جسم میں ڈال کے بھیجا، جسم کی وجہ سے بہت ساری کمزوریاں آ گئی ہیں، وہ کمزوریاں دور کر لو، اپنی اوپر کی جو دھول ہے ذرا اس کو اڑا لو، جیسے پرندہ اڑنے سے پہلے دھول اڑاتا ہے، اڑا دو وہ دھول۔ تم میرے ساتھ جنت میں بادشاہ بن کے رہنے کے لیے ہو، ویسی فطرت ہے تمہاری، اپنے اوپر تھوڑی محنت کرو۔ یہ بولنے کے لیے قرآن آیا، اپنی گھر تک پہنچنے کی فکر کرو، بادشاہ کا تمہارا مقام ہے، وہاں تک پہنچنے کی فکر کرو۔ یہی کام اصلی ہے کہ تھوڑی سی محنت کر کے، یہ جو تھوڑی دوزخی صفات نفس کی وجہ سے آ گئی ہیں، مٹی کے بدن کی وجہ سے آ گئی ہیں، تھوڑی یہ صفات کو دور کر لو، بس جنت تمہارے۔ یہی بولنے کے لیے قرآن آیا، تمہارا اصل کام یہ ہے، تھوڑی اپنی ذات پہ محنت کرو۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 11 قسمیں گائی، اور بچے نے ماشاءاللہ تلاوت کی ہے، ابھی شروع میں اندر تھا آواز آ رہی تھی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اس میں جتنے بھی واؤ آ رہے نا، والشمس وضحاها، واؤ کے بعد والے پہ زیر جب آتا نا، وہ واؤ کے معنی ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، واؤ قسمی اس کو کہتے ہیں۔
تو اللہ اس میں 11 بار کہہ رہے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اب وہ 11 چیزوں کی بھی تشریح کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اتنی قسمیں اللہ نے کہیں بھی نہیں کھائی، اتنی قسمیں کھا کے کہتے ہیں میرے بندے تو یہ اوپر کی جو دھول ہے نا یہ اڑا لیتا ہے، تیرے بدن کی وجہ سے تھوڑا سا جو جہنمی چیزیں تیرے اندر اوپر آ گئی ہے یہ ہٹا لے، یہی تیرا کام ہے۔ تو میری جنت میں آنے کی تیاری کر لے، ذرا نہا لے، دھو لے، ذرا میلے کپڑے اتار دے، ذرا برش کر لے، دانت کے اوپر میل آ گیا ہے، روح پہ آئے ہوئے تھوڑے سے میل کو جھٹک لو، یہی تمہارا کام ہے۔ آگے پھر مزے ہی مزے ہیں، تم تو شہزادے ہو، ہمیشہ کبھی موت نہیں ہے تمہارے لیے، پیدا ہو گئے۔ جس کو ہم موت بولتے ہیں وہ شفٹنگ ہے، اس بدن سے روح نکل کے دوسرے بدن میں جاتی ہے، اور قیامت کے وقت روح بے ہوش ہوتی ہے۔ بن گئے ہم ہمیشہ کے اللہ کے ساتھ رہنے کے لیے ہیں۔ اوپر جو تھوڑی دھول آ گئی ہے اس کو تم دور کر لو، یہ ہے قرآن کی دعوت، جنت میں جانے کی تیاری، یہ سکھانے کے لیے۔ کاش ہم جتنے آئے ہوئے یہ عزم لے کے جائیں کہ ہم کو جنت میں جانا ہے۔ تو اسی قرآن کی اس کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس پورے مہینے کو اللہ نے جنتی بنانے کا مہینہ بنا دیا، کیوں یہ قرآن آیا ہی جنت میں لے جانے کے لیے، جہنم سے چھٹکارا دینے کے لیے۔ تو جس مہینے میں قرآن اترا اس پورے مہینے کو اللہ تعالیٰ جنتی بنانے کی فیکٹری بنا دی ہے۔ پورے مہینے میں جنتی تیار ہوتے رہتے ہیں، جتنی دوزخ کا مائل تھا وہ دھلتے رہتا ہے، وہ پوری دھول دور کر کے دوزخ کی جنتی بنانے کے واسطے رمضان کا تعارف ہی ایسا کراتے اللہ تعالیٰ۔ میرے بندو رمضان کیا ہے معلوم ہے؟ وہ جس میں قرآن آیا، قرآن جو جنتی بنانے کے لیے آیا، قرآن جو دوزخ سے چھڑانے کے لیے آیا، اس قرآن کا یہ مہینہ ہے، اس میں تم کو جنتی بنا کے رہوں گا۔ تم میرے بتائے ہوئے اعمال کرو رمضان میں، عید کا چاند نکلنے سے پہلے تم جنتی ہو جاؤ گے۔ ایسے انتظامات اللہ نے رمضان میں کر دی، کیوں؟ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن میں جو ثواب بڑھ گیا، قرآن میں جو اللہ کی رحمت برسنے لگی، یہ سب کیوں ہے؟ اس بارات کا دولہا قرآن ہے۔ قرآن آنے سے رمضان کو عزت مل گئی، اس ایک ایک لمحے کو عزت مل گئی۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ بالکل رمضان کے سامنے، ابھی رمضان پرسوں سے ہی شروع ہونے والا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ کل نہیں پرسوں 15 شعبان، حضرت مجدد الفسانی جو اولیاء میں بہت بڑی ہستی ہے، ان کے حضرت مجدد احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ رمضان شعبان کی 15 تاریخ کو ہی شروع ہو جاتا ہے، اس کی برکت ہے۔ جیسے سورج جب نکلتا ہے تو ہماری آنکھوں کو کب نظر آتا ہے؟ وہ اشراق کی نماز کے وقت نظر آتا ہے، لیکن سورج سے جو اجالا آنا شروع ہوتا ہے وہ تہجد کے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وقت جو صبح ہوتی ہے اس کا نام ہے صبح کاذب۔ تو سورج جب نکلنے والا ہوتا ہے تو 2.5 گھنٹے پہلے ہی ایک روشنی ایسے کھڑے میں لمبائی میں آسمان میں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے، اور صبح کاذب ہے۔ پھر اس کے بعد فجر کی جو وقت شروع ہوتا ہے تو وہ روشنی آڑے میں آنا شروع ہوتی ہے سورج کی، اس کا نام ہے صبح صادق۔ تو سورج کی روشنی کب شروع ہو گئی ہے؟ صبح کاذب سے ہی سورج کی روشنی آنی شروع ہو گئی، اشراق کے بعد تو نظر آتا ہے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان سے ہی رمضان کی برکات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب بیچ میں ایک دن باقی ہے، اس کے بعد برکتیں۔ تو الحمدللہ رمضان کے سامنے ہی ہم کو یہ قرآن کی محفل ملی۔ اللہ کرے کہ آج جو حافظوں سے مدرسے سے جو محبت کا اظہار ہوا، آج کی رات ہماری دعا قبول ہو جائے۔ جیسے حضرت نے فرمایا ختم قرآن کی جو محفل ہوتی ہے وہ قبولیت دعا کی ہوتی ہے، اور پھر سامنے ہی اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے جو تحفہ دیا ہے وہ رمضان،
اور رمضان بھی ہم کو 2 دن کے بعد اس کی برکتیں شروع ہونے والی ہیں۔ تو میرے دوستو، بہت ہم خوش قسمت ہیں، ابھی انشاءاللہ دعا بھی کر کے ہم اٹھیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھنا ہے کہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ میں اور آپ جنتی بن جائیں، یہی زندگی کی کامیابی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں بلڈنگیں بنانے کے واسطے نہیں، کھیتی کرنے کے واسطے نہیں، صرف بچوں کو پالنے کے واسطے نہیں، یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ بچے پالنا ہے، کمانا ہے، کھیتی کرنا ہے، دکان چلانا ہے، وہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، جسم کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، مگر یہ زندگی اس کام کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ہم کار خریدتے ہیں تو جب بھی کار رکھیں گے تو پیٹرول تو ڈالنا ہی پڑے گا، جب بھی نکلیں گے پیٹرول ڈالنا پڑے گا، آئل ڈالنا پڑے گا، بغیر آئل کے پیٹرول کے کار چل ہی نہیں سکتی۔ مگر کیا روزانہ تھوڑا پیٹرول جلانے کے واسطے کار خریدتے کیا؟ کار خریدنے کا مقصد پیٹرول جلانا، ڈیزل جلانا، آئل جلانا، یہ مقصد ہوتا کیا؟ کار خریدنے کا مقصد ہے بزنس پھیلانا، اپنا ترقی کرنا ہے، لیکن اس کار کی وجہ سے آئل بھی ڈالنا پڑتا ہے، پیٹرول بھی ڈالنا پڑتا ہے۔ تو ہم دنیا میں آئے ہیں، تم کر لیتے ذمہ داری، ان کو بولو 10 منٹ کا ہے، 10 منٹ پہلے بولا اسی حساب سے بات، میرے سے غلطی ہو، میں پہلے ٹائم نہیں پوچھا، اس کے حساب سے بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، ہم دنیا میں آئے ہیں جنت کی تیاری کے لیے، ہماری منزل ہے جنت، ہمیشہ کا راج۔ اور یہ کھانا پینا اس بدن کی ضرورت ہے، ہماری روح کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری روح کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب جسم کو جو ہماری سواری ہے یہ یہیں چھوڑ کے جانا ہے جنت میں، یہ تھوڑی لے کے جانا ہے۔ تو اصل مقصد ہے ہمارا جنت، اور جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا ہے۔ میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ رمضان اب آ رہا ہمارے سامنے، اس میں رمضان میں جو عبادتیں ہیں وہ کس نیت سے ہم کریں تو رمضان میں جنتی ٹریننگ ہو جائے گی ہماری، اس کو میں تھوڑا کھولنا چاہ رہا تھا۔ رمضان تو ہم گزار رہے ہیں، لیکن کس عبادت کے پیچھے ہمارے اندر کون سی جنتی صفات پیدا کرنا ہے، اس کے لیے وہ عبادت کرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے، وہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ اصل تو سب سے زیادہ ضرورت اس وقت کیا ہے، رمضان کو سمجھنے کی ہے، کیونکہ سامنے رمضان ہے۔ دین کے سارے موضوعات اس وقت سیکنڈری، اس وقت اصل موضوع کیا ہے، سامنے رمضان ہے، رمضان گزارنا سیکھنا ہے۔ رمضان اگر ہم نے گزار لیا تو عید سے پہلے ہم جنتی، ہمارے اور جنت کے بیچ میں صرف 45-47 دن باقی ہے۔ سامنے رکھا ہوا ہیرا آگے ہاتھ بڑھا کے لے لینا ہے۔ اس وقت جو اتنا بڑا مجمع آیا ہے، ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم سمجھیں رمضان کیا چیز ہے۔ رمضان اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت علی فرماتے تھے اگر کسی مسلمان کو دوزخ میں ڈالنا ہوتا تو اللہ رمضان دیتے ہی نہیں تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت علی، اگر رمضان ہم نے سمجھ لیا، گزار لیا تو دوزخ میں جانے کا سوال ہی نہیں۔ اس میں قدم قدم پہ بہانے، یہ کر لو دوزخ نہیں، یہ کر لو دوزخ نہیں، یہ کر لو دوزخ نہیں، مغفرت، پورے گناہ معاف کرنی تھی، مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ رمضان میں ہمارے واسطے جنت الائٹ ہو جاتی ہے، بس بہانے کر کے اس کو لے لینا ہے۔ اس کے واسطے میرے دوستو رمضان کے کون سے اعمال کس نیت سے کریں تو جنت کی تربیت ہوتی ہے۔ رمضان جنت دینے کا بھی مہینہ ہے اور جنتی ہم کو بنانے کی تربیت کا بھی مہینہ ہے۔ جنتی بھی بنتا ہے، جنتی صفات بھی آتی ہیں اس سے، اور پھر بطور ثواب جنت مل بھی جاتی ہے۔ تو بہت اچھا مہینہ ہے، برکت والا۔ انشاءاللہ علماء کرام سے آپ
اگلے ایک دو جمعہ میں اس کو سنیے. قرآن مجید کے سارے قرآن کا، یہ مدرسوں کا، یہ عالموں کا، حافظوں کا، یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ جو حرام چھوڑ کے حلال کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو ہم لوگ ٹوپیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ داڑیاں، یہ پورے کا مقصد کیا ہے؟ جنت میں جانا، دوزخ سے بچنا. اس کے واسطے پورا جنتی بننے کا پورا طریقہ معلوم کر کے اس کو اختیار کرنا ہے. دو تین چیزیں کر کے پھر دوزخ میں چلے گئے تو قرآن کا کوئی مقصد نہیں، نماز پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں. تو ہم سب کی تمنا یہ ہو کہ یا اللہ مجھے جنت میں بلا لیجیے. جنت میں کیوں جانا ہے بھائی؟ وہاں اللہ کا دیدار ہوگا، اس لیے جانا ہے. ہمارے محبوب، ہمارے مقصود، ان کا دیدار کی جگہ ہی ہوئے. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، صرف پنڈلی کھولیں گے، خالی پاؤں دکھائیں گے. اللہ کا چہرہ جو دکھا وہ جنت میں دکھے گا. اور اللہ کا چہرہ دیکھے بغیر زندگی گزارنا دنیا میں یا آخرت میں رہنا ہی بیکار ہے. دنیا میں تو نہیں، آخرت میں نظر آئے گا. اور اللہ کا دیدار اتنی مزے کی چیز ہے کہ اس کے سامنے جنت کی حوریں، جنت کے محلات، جنت کی نعمتیں دھول ہو جاتی. اللہ کا جب دیدار ہوگا، اللہ جب چہرے سے نقاب ہٹائیں گے تو اللہ کے حسن کو دیکھنے میں ایسے کھو جائیں گے کہ پلکوں کو جھپکنا بھول جائیں گے. امام غزالی فرماتے ہیں کئی لاکھ سال ہو جائیں گے، آنکھ جھپکنا بھول جائیں گے، اتنے حسین ہے اللہ تعالیٰ. فرمایا ولدینا مزید، بہت نعمتوں کا بیان کر کے فرمایا اور ایک چیز ہے، بولے سرپرائز، وہ اللہ کا دیدار ہے. تو میرے دوستو، اپنا مقصود بنانا ہے جنت میں جانا اور دوزخ سے بچنا. یہی زندگی کی کامیابی ہے. یہ پیسے، دولت، یہاں کی جو بھی ترقی ہے نا، وہ ایک خواب جیسی چیز ہے، دھوکہ ہے. وہ نیند میں، خواب میں کوئی راجہ بن گیا، کروڑ پتی بن گیا، یا بوڑھا آدمی ہے نیند میں اور ایک شادی اس کی ہو گئی، تو نیند میں شادی ہو کے فائدہ کیا؟ تو یہ دنیا کی ترقی، یہ خواب کی ترقی ہے، جھوٹی. اصل کیا ہے کامیابی زندگی کی؟ دوزخ سے بچنا، جنت میں جانا. فرمایا قرآن جو کہہ رہا ہے فمن زحزح عن النار، جس کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا. اس لیے کہ جہنم ہر ایک کے پیچھے آ رہی ہے، روزانہ بھاگ رہی پیچھے. کل امرئ بما کسب رہین، ہم لوگ دوزخی ہے آلریڈی. اتنی سستی کاہلی ہے کہ آلریڈی دوزخی ہیں. آج کے دن مریں گے تو غالب گمان سب سیدھے دوزخ میں جائیں گے. ایسی حالت ہے ہماری، پیچھے آ رہی دوزخ. دوزخ سے جس کو بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں جس کو داخلہ مل گیا، فقط فاز، بے شک وہ ہے کامیاب. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو دھوکہ دینے کا سامان ہے. تو قرآن مجید کا، جس قرآن کی ہم اعزاز کے لیے آئے ہیں، محبت میں آئے ہیں، اس کی دعوت یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تیار کر کے آ جاؤ، جنتی بنو. تھوڑی اپنی مشق کرو. اب یہ مشق ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کی، جنتی بننے کی. اس کا سسٹم ہے اللہ والوں کا نظام، تزکیے کا نظام. ہر نبی کے آنے کا مقصد ہی تزکیہ ہے، اور تزکیے کا نظام جو چلاتے ہیں جنتی بنانے کا، وہ ہے اہل اللہ کا کام. مدرسے میں حافظ عالم بنتے ہیں، دعوت کی فیلڈ میں دائی بنتے ہیں، کالج میں گریجویٹ بنتے ہیں، اور اللہ والوں کے نظام میں تزکیہ ہوتا ہے، جنتی بنتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے میں فراہم کر دے، اللہ کے نیک بندے، ان سے رابطہ کر کے جنت میں جانے کی تیاری کریں. اس لیے کہ مکمل تربیت وہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبت سے آپ حضرات آئے. اب رات کا وقت بھی ہے، اب آدھی رات ہونے کے لیے تھوڑا کچھ ہی وقت باقی ہے. آدھی رات میں دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک آسمان کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، جنگل میں، معلوم ہے، حدیثیں ہیں. تو ہم لوگ آدھی رات میں بھی ہے تقریباً، اور آسمان کے نیچے بھی ہے، اور ختم قرآن کی مجلس ہے، حفاظ کے اعزاز کی مجلس ہے. انشاءاللہ
اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول فرمائیں گے. کچھ ہے. اور جو آخر میں سب سے بھائی جس آج جیسے آئے ہیں ایسے ہی ہم اس مدرسے سے ہمیشہ محبت کریں اور مدرسے کی جتنی بھی سرگرمیاں آئیں اس میں بھرپور حصہ لیں، تعاون کریں. اصل محبت تو اللہ تعالیٰ اس میں دیکھتے ہیں. تو ہم یہاں آئے، ہم نے مدرسے کی کارکردگی دیکھی. اب ہمارا کام یہ ہے کہ مستقل اس کے ذمہ داروں سے رابطہ رکھیں، اس کے کاموں میں ہم بھرپور حصہ لیں. اس سے انشاءاللہ آپ کی روزی میں برکت ہوگی، آپ کی تجارتوں کی حفاظت ہوگی، انشاءاللہ آپ کے کاروبار دھندے کی حفاظت ہوگی. کیوں؟ قرآن ذریعہ ہے حفاظت کا. اس لیے اس مدرسے کے جو بھی پروگرامز ہیں اس کی تفصیل آپ کو ناظم صاحب سے وقتاً فوقتاً معلوم ہوگی، اس میں حصہ لیں اور تمام ہی مدارس سے محبت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیاری محفل کو قبولیت عطا فرمائے. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ چلیے اب دعا کریں. اب اصل وقت آیا ہے اللہ سے لینے کا. اتنی دیر جو آگے بیٹھے نا کھلے آسمان میں اور کے کب سے آئی، اب لینے کا وقت ہے، اللہ کی رحمت کا وقت ہے. دل لگا کے یقین کے ساتھ دعا میں آمین کریں. ہمارے حضور پاک نے فرمایا غفلت والے دل کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے دعا سے پہلے ہم لوگ صرف 2-3 منٹ اللہ کی یاد میں کھو جائیں گے. آنکھ بند کر کے بس دل میں اللہ 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 سوچنا، اس میں دل ہمارا کنیکٹ ہو جائے گا تو دعا کی تاثیر بڑھ جائے گی. تو یہ کر لیں گے آپ لوگ، آرام سے بیٹھ جائیں. یہ جو میں رومال ڈال رہا ہوں چہرے پہ وہ یکسوئی کے لیے کہ سب طرف سے توجہ ہٹ جائے، اللہ کی طرف توجہ ہو جائے. ہمارے نبی بھی جب وہی آتی تھی تو رومال ڈالتے تھے یکسوئی کے لیے. یہ کوئی بدعت وغیرہ نہیں ہے. تو سب حضرات آرام سے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور یہ خیال کریں کہ اب ہم ساری دنیا سے کٹ گئے. اب تھوڑی دیر یہ زمین ہماری نہیں ہے، یہ اطراف کی دنیا کو بھول جائیں، بس ہم ہیں، ہمارے اللہ کی یاد ہے، سب سے کٹ جائیں اور آلتی پالتی مار کے آرام سے بیٹھیں. جو کرسی پہ ہیں وہ بھی کرسی پہ ذرا ریلیکس ہو کے بیٹھیں اور دونوں ہاتھوں کو باندھ کر گود میں ڈھیلا چھوڑ دیں اور پھر آنکھوں کو بند کر کے سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیجیے. ہمارے لیفٹ ہینڈ کی طرف دل ہے، سینے جہاں کالا نشان ہے. تو آنکھ بند کر کے سر دل کی طرف تھوڑا جھکائیں اور پورا دھیان دل کی طرف کریں، کنسنٹریٹ کریں بالکل دل کے پاس. پھر یہ نیت کریں، خیال کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں اتر رہی ہے اور میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا جا رہا ہے. یہ شروع میں سوچیں. اب پھر یہ خیال کریں میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا ہے، دل کی جگہ پہ سوچیں میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ بہت زبردست چیز ہے. شروع کر دیجئے بسم اللہ. آنکھ بند کر کے دل میں اللہ اللہ اللہ. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو،
سب کو دیتا ہے تو اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کریں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اب آمین کہیے، دل سے دعا کیجیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے مولا، آپ سے زیادہ محبت اور پیار کے قابل کون ہے اللہ؟ کتنی محبت آپ نے ہمیں عطا فرمائی، مخلوقات نے کتنی عزت سے پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، اللہ اپنے حبیب پیارے نبی ہمارے پاس بھیج دیے، اور کیسی کیسی جنتیں بنا کے ہمارا انتظار کر رہے اللہ۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ آج ہم ایک محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے اللہ، ایک محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے اللہ، جتنے مرد عورتیں بچے بوڑھے جو بھی آئے ہیں، ایک محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے اللہ۔ رات کا سما ہے اللہ، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے اللہ، کتنے دیہاتوں سے چل کے آئے ہیں اللہ، اور وہ عورتیں جو رات میں اللہ اپنے گھر میں دبکی رہتی ہیں، وہ بھی آپ کے کلام کی محبت میں آئی ہیں اللہ۔ اے اللہ، اللہ قرآن کی محبت میں سب آئے ہیں اللہ۔ اللہ ایک ختم قرآن کی محفل ہے، اللہ یہ حفاظ کے تیار ہونے کی محفل ہے۔ اے اللہ، آج کی اس محبت کی محفل میں ہماری دعا قبول کر لیجیے اللہ، کریم مولا قبول کر لیجیے اللہ۔ اے اللہ، آپ نہیں بھی چاہتے تو قبول کر لیجیے اللہ، آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ کون رحم کرنے والا ہے؟ آپ ہی نے تو یہ جسم بنائے، آپ ہی نے تو پال پوس کے یہاں تک بڑا کیا، آپ ہی تو ہر نعمت دے رہے ہیں۔ جو پیار آپ دے سکتے ہیں وہ کون دے سکتا ہے؟ اللہ اپنے کرم سے آج کی اس رات میں ہماری دعا قبول فرما لیجیے اللہ۔ اے اللہ، اے کریم مولا، ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا سچا بندہ بنائیے۔ اللہ، جس قرآن جس کام کے لیے آیا ہے، ہم کو آپ کا بنانے کے لیے آیا ہے، ہم سب کو اپنا بنا لیجیے اللہ۔ یہاں بیٹھے ہر مرد عورت کو اپنا بنا لیجیے اللہ۔ آپ کی محبت کا چسکا عطا فرمائیے، آپ کی ایسی پہچان عطا فرمائیے کہ بس آپ ہی کے ہو کے رہ جائیں۔ اے اللہ، آپ کیا ہیں ہم کو سمجھا دیجیے اللہ۔ اے اللہ، آپ کی معرفت دلوں میں اتار دیجیے اللہ، آپ کی یاد والا دل نصیب فرمائیے اللہ۔ آپ اس لائق ہیں ایک پل
پل بھی آپ بھلائے جانے کے قابل نہیں اللہ، ہمیں ایسا دل دیجیے جو ہر وقت آپ کو یاد کرنے والا ہو۔ اے اللہ قرآن مجید کی اصل نعمت ہمیں عطا فرمائیے، آپ کے ذات عالی سے سچا تعلق نصیب فرمائیے اللہ، اپنے کرم سے ہم سب کو جنت میں بلا لیجیے اللہ، ہم سب کو جنت میں جگہ دیجیے اللہ، اپنے کرم سے اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیے اللہ۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے، اے اللہ جنت کی تیاری والا کردار عطا فرمائیے، جنت والا اخلاق عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ رمضان سامنے آ رہا ہے اللہ، اس رمضان کی پوری برکتیں عطا فرمائیے اللہ، روزے کی صحیح تاثیر عطا فرمائیے اللہ، تراویح کی تاثیر عطا فرمائیے اے اللہ، صدقہ و خیرات کی تاثیر عطا فرمائیے، افطاری کے وقت کی دعاؤں میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائیے، سحری میں چند رکعتیں تہجد کی پڑھنے کی نصیب فرمائیے، تراویح کی نماز دل و جان سے خوشی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہر تراویح کے بعد ہماری دعا قبول فرمائیے، دعا کی توفیق دیجیے، ہر افطاری کے وقت اللہ دعا کی توفیق دیجیے اللہ، روزے میں جب جب بھوک لگے اللہ ہمارے پر پیار کی نظر ڈال کے ہماری مغفرت کر دیجیے، تقویٰ عطا فرمائیے اللہ، آپ ایک مہینہ روزہ رکھوا رہے ہیں تاکہ گناہوں سے بچنے کی طاقت آ جائے، دین کے احکام کی پابندی کی طاقت آ جائے اللہ، کتنے سال سے ہم روزے رکھ رہے ہیں اللہ، اب کے سال جو روزے رکھے ہمیں تقویٰ عطا کر دیجیے اللہ، دین پہ چلنے کی طاقت عطا کر دیجیے اللہ، آپ کا ادب ادا کر دیجیے اللہ، گناہوں سے بچنے کی جسم میں طاقت عطا کر دیجیے اللہ، تقویٰ عطا فرمائیے اللہ، اس سال کی شب قدر ہمیں نصیب فرمائیے اللہ، شب قدر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ، عید کا چاند نکلنے سے پہلے ہم سب کو دوزخیوں میں سے نکال دیجیے اللہ، عید کا چاند نکلنے سے پہلے دوزخیوں میں سے ہمارا نام نکال دیجیے اللہ، جنتیوں میں داخل کر دیجیے اللہ، ورنہ حضور کی بد دعا لگ جائے گی، جبرائیل کی بد دعا لگ جائے گی اللہ، اتنی محنت کی توفیق دیجیے کہ عید کا چاند نکلنے سے پہلے ہماری مغفرت ہو جائے اے اللہ، اس پورے مجمع پر رحم فرمائیے اللہ، جتنے بھی بھائی بہنیں آئی ہوئی ہیں سب کو حلال روزی عطا فرمائے اللہ، حلال کمائی عطا فرمائیے اللہ، برکت والا پیسہ عطا فرمائیے اللہ، وہ پیسہ دیجیے آپ سے قریب کر دے اللہ، اس پیسے سے بچائیے جو آپ سے دور کر دے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ پیسے سے ایمان کی حفاظت ہوگی امت کی اللہ، یہ وہی دور آ گیا ہے اے اللہ، ایسی دولت دیجیے جس سے ایمان کی حفاظت ہو اے اللہ، دین میں ترقی ہو اے اللہ، ہم سب کو گھروں کا سکون عطا فرمائیے، آپ ہی نے گھر عطا فرمائے اور قرآن میں فرمایا کہ گھر سکون کے لیے ہے، آپ ہی نے گھروں میں بیویاں عطا فرمائی، بیویوں کو شوہر عطا فرمائے اور یہ رشتہ آپ نے سکون کے لیے بنایا ہے اللہ، جتنے بھی مرد عورت یہاں ہیں اللہ، سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائیے اللہ، ہر طرح کے جھگڑوں سے بے چینیوں سے گھروں کو بچائیے، بڑے دل کے ساتھ گھر لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہماری بیویوں کو جنت میں پہنچنے کی تیاری میں ہمارا ساتھی بنائیے، جو عورتیں آئی ہیں ان کے شوہروں کو اے اللہ شفیق مہربان جنت کی تیاری کا ساتھی بنائیے اے اللہ، آپ ہی نے ہمیں اولادیں دی اور اولاد کی محبت آپ ہی نے عطا فرمائی، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کا غم دیکھ نہیں سکتے اللہ، ہماری اولاد دوزخی ہو جائے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اللہ، ہم سب کی اولاد کو دوزخی بننے سے بچا لیجیے اللہ، ہماری اولاد کو دوزخ سے بچائیے اللہ، ہمارے بچوں کو جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہماری اولاد کو دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائیے اللہ، ان کو حلال روزی عطا فرمائیے اللہ، ان کو سکون کی زندگی عطا فرمائیے، ان کو علم و اخلاق عطا فرمائیے اللہ، ہماری اولاد کو دنیا میں بھی ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، آخرت کے دن بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اللہ، ہمارے سب کے خاندانوں کو بھی اللہ دنیا اور آخرت میں ترقی نصیب فرمائیے اللہ، سارے عالم پہ ہدایت کو عام فرمائیے اللہ، ہمیں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائیے اللہ، آج کا دن آپ کی محبت کا دن ہے اللہ، ہم سب کو ہمارے عزیزوں کو
سب کو شفا عطا فرمائیے۔ اے جس کے لیے بیماری اے اللہ قسمت میں ضروری ہے، اللہ اس کو بیماری رحمت بنا دیجیے اللہ۔ اے اللہ مغفرت کا، ہدایت کا اور اللہ آپ کے قرب کا ذریعہ بنا دیجیے اللہ۔ اللہ جو ہمارے رشتہ دار اور ہمارے عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں، کسی کی ماں چلی گئی ہے، کسی کے باپ چلے گئے، اللہ کسی کی بہن چلی گئی، کسی کی بیوی چلی گئی، اے اللہ سب کے دل میں غم ہے اللہ۔ آج کے اس خوشی کے موقع پر، ختم قرآن کے موقع پر اللہ ہم سب کے عزیزوں کی مغفرت کر دیجیے اللہ۔ جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی ہم کو محبت سے دیکھا تھا، اللہ آج ان پہ کرم فرمائیے، عذاب قبر سے بچائیے، آخرت کی منزلیں اے اللہ آسان کر دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، سارے عالم میں ہدایت کو عام فرمائیے، اے اللہ جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ختم کر دیجیے اللہ، ظالموں کو ناکام فرمائیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہمارے اس دیش میں اللہ شانتی پیدا فرمائیے، اللہ ہمارے اس پیارے ہندوستان میں اللہ شانتی پیدا فرمائیے، انسانوں کو اللہ کامیاب فرمائیے، اللہ ہدایت کو عام فرمائیے، اللہ یہاں کے باسیوں میں اللہ آپس میں محبت پیدا فرمائیے، حق پسندی پیدا فرمائیے، اللہ ظالموں کو ناکام فرمائیے، مظلوموں کو اللہ انصاف دلائیے اللہ، اپنے کرم سے اللہ اس دعا کو قبول فرمائیے، جو مانگا ہے عطا فرمائیے اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔